السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور 6، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، ان باتوں کے جو اصل مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ، جن کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ بالکل بگڑا ہوا اور غلط عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے غلط تصور اور نظریہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ اصل میں انہی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی اس صورت کریمہ میں وہ صرف انہی کے لیے ہے، بلکہ اس صورت کریمہ میں یا قرآن کریم کے کسی بھی آیت میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے ہدایت اور رہنمائی جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ سب اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے علم اور عمل دونوں کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، ضیاء، والقمر نورا، اور قمر کو یعنی چاند کو نور بنایا۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ یہ جو ضیاء اور نور یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن دونوں کے معنی کے اندر فرق ہے۔ نور جو ہوتا ہے وہ بالکل عام ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ضیاء جو ہوتی ہے وہ بالکل خاص۔ نور جو ہوتا ہے اس کے اندر روشنی اور چمک دونوں ہوتی ہے، جبکہ ضیاء ہوتی ہے اس کے اندر ضیاء جو ہے اس کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے، اور رنگ کے اندر سرخی بھی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں سورج کے اندر جو روشنی ہوتی ہے اس کے اندر کیا تپش بھی ہے، حرارت بھی ہے، رنگ کے اندر سرخی بھی ہے، روشنی بھی ہے، چمک بھی ہے، لیکن چاند کے اندر روشنی اور چمک ہے، بس حرارت نہیں ہے، تپش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، یعنی چمکتا ہوا، تپش اور حدت اور حرارت والا، جبکہ اس کے مقابلے میں چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی اور چمک والا بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے چاند کے منزلوں کو مقرر کیا، وقدرناہ منازل، اور ہم نے اللہ نے فرمایا وقدرہ منازل، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے چاند کو منزلوں میں مقرر کر دیا۔ سامعین اکرام، ایک بہت ہی مشہور و معروف ہیئت کا نظریہ ہے بطلیموسی ہیئت۔ اس کے مطابق ہیئت دانوں نے چاند کی 28 منزلیں مقرر کی ہے، بتلائی ہے کہ آسمان میں جو چاند کی منزلیں ہوتی ہیں وہ 28 ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی، اس زمانے میں بھی جو ہیئت دان تھے یا جو علم والے تھے ان کے درمیان چاند کی 28 منزلیں ہی مانی جاتی تھی۔ بعد کے زمانوں میں جو دینی درس گاہیں ہوئی یا جو علمی درس گاہیں ہوئی اس کے اندر بھی چاند کی جو منزلیں وہ 28 ہی بتلائی گئی۔ اسی لیے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقدرہ منازل، وہی وہ اللہ ہے جس نے چاند کی منزلیں مقرر کی۔ اس سے اگر یہ کہا جائے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں تو شرعی اعتبار سے بالکل درست ہوگا، لیکن بہت سارے اہل علم نے، مفسرین نے یہاں پر چاند کی منزلوں سے مراد چاند کی شکل مراد لی ہے۔ چاند کی شکل کیسے؟ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی جو شکل ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ مکمل چاند بنتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے،
یہاں تک کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ چاند جب گھٹنے لگتا ہے تو گھٹتے گھٹتے کھجور کی بالکل سوکھی ٹہنی کی طرح سے بالکل باریک ہو جاتا ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت کاملہ کا مکمل مالک ہے اور پورے کائنات پر کیسا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کے اور تاریخوں کے حساب جان سکو. چاند کی منزلیں کیوں مقرر کی اللہ نے؟ تاکہ تم سالوں کے حساب کو بھی جان سکو اور تاریخوں کے حساب کو بھی جان سکو. یہی وہ آیت ہے اور آیت کریمہ کا وہ ٹکڑا ہے جس سے یہ بات بالکل ثابت ہے اور واضح ہے کہ یہ جو انگلش مہینہ چلتا ہے اور انگلش جو تاریخ چلتی ہے یہ کریکٹ نہیں ہے. اس کے اندر ہیر پھیر کیا گیا ہے، ادھر سے کاٹا گیا ہے، ادھر سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہر چیز ایک جگہ پہ آوے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسلامی مہینہ ہے، جو قمری مہینہ ہے، جو چاند کا مہینہ ہے، اصل میں وہی مہینہ اصل ہے. اور یہاں اس روئے زمین پر شرعی اعتبار سے اگر کوئی تاریخ مقرر اور متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہی چاند والا مہینہ. اسلامی جو احکام ہیں، مثال کے طور پر ایک عورت کو اگر عدت گزارنا ہے تو وہ انگلش مہینے سے نہیں گزارے گی بلکہ اس کو عربی مہینے سے گزارنا پڑے گا، قمری مہینے سے گزارنا پڑے گا. اگر کوئی بچہ رضاعت کی مدت کو اگر اس کے لیے متعین کرنا ہے تو چاند کا مہینہ ہی متعین کرنا پڑے گا. جو بھی سال ہیں، سال کے جو اسلامی احکام ہیں، مثلا رمضان، روزہ رکھنا، حج کرنا، عید اور اس طرح سے جو دوسری چیزیں ہیں، یہ سب کے سب کس چیز سے مقرر ہوں گے؟ اسی اسلامی مہینے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی تاکہ تم سالوں اور تاریخوں کے حساب کو جان سکو. سامعین کرام، یہ جو اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی جو کیلنڈر ہے یہی اصل میں حقیقی ہے اور بالکل فطری ہے. یہ انسانوں کے ہیر پھیر سے بالکل محفوظ ہے. جو لوگ بھی پرانے زمانے سے تاریخوں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جو ہندی مہینے ہوتے ہیں اس میں 3 سال کے بعد ایک مہینے کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ کر دیتے ہیں اپنے طریقے سے. یہ جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے اندر بہت کچھ ہیر پھیر کر کے ہر چیز کو ایک جگہ پر مقرر کر دیا گیا ہے. یہ انسانوں کے ہیر پھیر سے محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ جو اسلامی مہینہ ہے اس میں انسانوں کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر مقرر ہے. دینوں کو بدلا نہیں جا سکتا، تاریخوں کو نہیں بدلا جا سکتا، یہاں تک کہ سال بھی اس میں 12 مہینہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی جو منزلیں ہم نے مقرر کی ہے اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ سالوں کے اور تاریخوں کے حساب کو جان سکو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب جو پیدا فرمایا ہے خاص مقصد سے پیدا فرمایا ہے، حق کے ساتھ، بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو سورج نکل رہا ہے، یہ چاند آتا ہے جاتا ہے، یہ سب جو ہے بے فائدہ ہے، بے مقصد، ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بنایا کہ دن سے، سورج سے اور چاند سے لوگ دن کو معلوم کر سکے، رات کو معلوم کر سکے، موسم کو معلوم کر سکے، مہینے کو معلوم کر سکے، تاریخ کو معلوم کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر چاند جو نکلا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینہ کب سے کب شروع ہوگا اور کب سے کب ختم ہوگا. سورج جو نکلتا ہے اس سے انسان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہوگا، عصر کی نماز کا وقت کون سا ہوگا. آج ہمارے یہاں گھڑی ہے، لیکن آپ جب اسلامی تعلیم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج جب بالکل سامنے ہو اور یہاں سے جب ڈھلے پچھم کی طرف تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آدمی کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
جب آسمان پہ جو شفق کی سرخی ہوتی ہے تو عشاء کا، جب وہ غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ سب سورج سے ہے. یہ سب کس چیز سے ہے؟ سورج سے ہے. چاند جب نکلتا ہے اور جب پھر ڈوب جاتا ہے، مہینہ کا آغاز ہوتا ہے اور مہینہ ختم ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا مقصد کہ لوگوں کو یہ معلوم چلے کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سیارے ہیں، یہ سب کے سب بالکل اپنے مقر پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی راڈار پہ بالکل ایک ہی ٹائپ سے چل رہے ہیں. یہ اپنے سے نہیں چل رہے ہیں، خود سے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو کر کے چل رہے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اتنے بڑے نظام کو سنبھالے ہوا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں فرما سکتا ہے؟ ضرور پیدا فرما سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بالکل ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. سامعین اکرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. دن اور رات کے عدل بدل کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے اس میں لآیات لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. یہ جو دن اور رات جو آتے جاتے ہیں عدل بدل کے، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نشانی رکھی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں. محترم سامعین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ سورج اور چاند کا صرف وہی فائدہ نہیں ہے جو اس سے پہلے والی آیت میں بتلایا گیا. سورج اور چاند کا فائدہ یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کے نکلنے سے دن اور رات بھی عدل بدل ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے دن آ جاتا ہے، جب چاند آتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے. دن اور رات کو روشنی کس سے ملتی ہے؟ سورج اور چاند سے. دن کو روشنی کس سے ملتی ہے؟ سورج سے. رات کو روشنی کس سے ملتی ہے؟ چاند سے. یہ جو موسم بدلتے ہیں وہ بھی سورج اور چاند سے ہی بدلتے ہیں. یہاں تک کہ پھلوں کے اندر جو رس، آم کھاتے ہیں تو کتنا رس ہوتا ہے؟ سیب رس ہوتا ہے، انار جوس بنتا ہے کیونکہ رس ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ جو پھلوں کے اندر رس آتا ہے یہ کس چیز سے آتا ہے؟ چاند کی روشنی سے. جن دنوں میں چاند میں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، بہت زیادہ روشنی، جیسے آپ اسلامی تاریخ کے حساب سے 8 تاریخ سے لے کر کے 14 تاریخ تک یا 20 تاریخ تک چاند میں کیا ہوتا ہے؟ بہت روشنی ہوتی ہے. تو اس روشنی میں پھلوں کے اندر جو ہے رس بہت زیادہ بنتا ہے، اور جب یہ کم ہوتا ہے تو رس بننا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز پکتا ہے اس کی گرمی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ سورج اور چاند کا صرف وہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے دن اور رات نکلتے ہیں، موسم بنتے ہیں، پھل پکتا ہے، پھلوں میں رس آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے اندر نشانی کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. جب ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت کاملہ کا مالک ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے روم روم کو جھکا لیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.